बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन इजलास किया अपने क्लोज सर्किट में, और ये वाज़िया कर दिया इत्तेहादी जमातें हों उनकी या उनकी जमात के अरकान असम्बली, वो किसी को भी दबाव और ब्लैक मेलिंग में आके वजारतें नहीं देंगे। वजारतें देने से पहले वो उनकी कारकर्दगी देखेंगे और अहलियत देखेंगे, उसकी बुनियाद पर उनकी वजारतों का फ़ैसला किया जाएगा। इसी वजह से ये फ़ैसला ताख़ीर का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अहम अदारों की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो उनके पास हैं, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों से बाज नहीं आ रहा। इस मौके पर वक़्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा किया जाए और कंसेंसस के साथ फ़ैसले किए जाए, ख़ुसूसन कश्मीर इशू से लेके दीगर ममालिक के साथ, और पाकिस्तान में इकानमी को बेहतर किया जाए। आने वाले वक्त में इकानमी के इंडिकेटर कोई अच्छे नहीं आ रहे। और अहम तरीन ख़बर, पाकिस्तान के दरीना दोस्त सऊदी अरब, जिसने हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान ने सऊदी अरब और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। कुछ देर के लिए सऊदी अरब ने प्यार की पींगे भारत के साथ बढ़ाना चाहिए, भारत के आर्मी चीफ पी गए, लेकिन आखिर भारत ने हस्बे रवायत सऊदी अरब को डसा। इस मौके पर इख्तलाफात की वजह यह हुई कि भारत ने सऊदी अरब पर दबाव डाला कि हम सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदने वाली मार्केट है जो सऊदी अरब से लेता है, हमें तेल की कीमतें कम की जाएं, जिस पर उन्होंने कहा आपने माजी ने भी सस्ते दामों तेल लेकर उसे बहुत ज़हीरा किया है, पहले उसको कम किया जाए। इसी वजह से पिछले चंद दिनों में मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करके करीबी मरासम को दोबारा बढ़ाने की ख्वाहिश की, जिसकी तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, पहली खबर पर आ जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लेने के बाद उन्हें शिकायत मिली थी कि उनके बाद वज़रा और ब्यूरोक्रेसी करप्शन में ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि नून लीग के पसे पर्दा साथ भी दे रहे हैं, और उनकी मीटिंगों में होने वाली अहम गुफ्तगू नवाज शरीफ तक जा रही है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की PDM में नाकामी के बाद वो साजिशों का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पार्टी में नफाक डालकर उनको कमज़ोर करना चाह रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसला किया था कि वो अपनी काबीना में रीशफल करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर और अच्छे अफसरान लगाएं, लेकिन चंद ब्यूरोक्रेट जो उन्हें शुरू से अंधेरे में रख रहे हैं, उन्होंने उसको मिसगाइड किया और वज़ीर आज़म को दबाव में लाने की कोशिश की कि आपका कोई बड़ा फ़ैसला आपकी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बन सकता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग मुझे खौफज़दा ना करें, मैंने सारी उम्र मुश्किल हालात में लड़ना सीखा है। यही वजह है कि वो वजारतों का फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और उन्होंने अपने इत्तेहादियों और अपने करीबी रुफ़का को कहा है कि वजारतों की जो तकसीम है वो उनकी अहलियत, काबिलियत और काम को देख कर दी जाएगी, ब्लैक मेलिंग से नहीं। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने 2 एडवाइज़रों को कुर्बान किया, और इसके साथ साथ 4-5 ब्यूरोक्रेट बड़े अहम और अहम तरीन शख्सियात के तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म पर दबाव है, और वज़ीर आज़म इस सोच विचार में है कि वो हतमी फ़ैसला का क्या करें, लेकिन ताहम उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेकर चले। जो अहम तरीन ख़बर है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट्स मिली हैं कि ख़ुसूसन पिछले दिनों उन्होंने कपास, धागा और चीनी इंडिया से बरामद करने की कोशिश की, जिस पर अवाम की पल्स ली गई, तो अवाम में सख्त गम गुस्सा था, क्योंकि एक तरफ भारत पाकिस्तान में अमन का, पाकिस्तान जब भी अमन की बात करता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करें या आर्मी चीफ करें, भारत उसको कमज़ोरी समझता है और अपने मीडिया में झूठा बेमकसद अनलॉजिक प्रोपोगंडा करता है कि पाकिस्तान डर गया है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी ममालिक के साथ भारत समेत हम दोस्ताना मरासम चाहते हैं, लेकिन पहले वादी कश्मीर का हल किया जाए। वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कुछ
دانستہ یا غیر دانستہ سیاسی قوتیں یا دیگر انتہا پسند تنظیمیں پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہ رہی ہیں، لہٰذا اکانومی کو فوکس کیا جائے اور خصوصاً پاکستان میں اندرونی سازشوں کو کچلا جائے، جس پر اہم اداروں نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کی صفوں میں گھسے سانپوں کو کچلنے کے لیے حکمت عملی نہ صرف بنائی ہے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کو بھی ان کے قریبی حلقے نے مشاورت دی ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹیاں ملک میں استحکام چاہتی ہیں اور آئینی اصلاحات کرنا چاہتی ہیں، خصوصاً الیکشن میں اور دیگر مراحل پہ، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ تاہم وزیر اعظم اس بات پر بضد ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں احتساب کرنا ہے، جبکہ انہیں مشورہ دیا گیا احتساب ضرور کریں لیکن ایسے کیس درج کیے جائیں جس سے انتقام کا تاثر نہ آئے، اور اس پر وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تاثر کریں گے، جبکہ ان کی ایک مخالف لابی جو جہانگیر ترین ہے وہ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو گرفتار کریں۔ اس سلسلے میں مختلف جو انکوائریاں کرائی گئی ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنا ضروری ہے یا منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی ہے۔ قانون یقیناً واضح ہے، کسی کے لیے بھی رعایت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرپٹ ہے، کراچی کے خصوصاً 5 سیٹ جن پہ منی لانڈرنگ اور دیگر سنگین ناجائز طریقے سے پیسے بنانے کے الزامات، ان کے بارے میں بھی انکوائری مکمل کر کے وزیر اعظم کو بھیج دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کے معاملے پر خصوصی ہدایت کر دی ہے کہ انہیں چیک کیا جائے کہ ان پہ مقدمہ درج ہونے والوں کے پیچھے کوئی خاص شخصیت تو نہیں، کوئی ایسے لوگ تو نہیں جو جان کے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں نفاق ڈالنے کے لیے ان کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جن کے خلاف ثبوت شاید موجود ہے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ اہم ادارے کی رپورٹس پر بھی وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کرتے کہا ہے کہ پاکستان میں علیحدگی پسند لوگوں پر نظر رکھی جائے، کسی سے بلیک میل نہ ہو جائے، پی ڈی ایم جتنا زور لگانا چاہتی ہے لگائے، لیکن اس کی بلیک میلنگ میں کچھ نہیں ہوگا۔ نہ ہی انہوں نے ایک میٹنگ میں واضح طور پر کہا ہے کہ جو مریم نواز آج کل شوشہ چھوڑ رہی ہیں کہ وہ بیرون ملک جا رہی ہیں، جو کوشش کر رہی ہیں، عدالتوں کے کیس جب تک ان کے مقدمات چل رہے ہیں انہیں پاکستان میں رہ کے سامنا کرنا ہوگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کسی سے بلیک میل ہو کے، پہلے نواز شریف نے انہیں مس گائیڈ کر کے پاکستان سے بھاگ گئے، اب وہ کسی کو ملک سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک ان کے خلاف کرپشن اور سنگین الزامات کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین، وزیر اعظم نیکسٹ ویک کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کے اتحادی بھی ناراض ہیں اور وہ طریقے سے انہیں بیان دے کے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم میں اختلافات سوتنوں سے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شاہد حقان عباسی نے وزیر اعظم پاکستان پر سنگین الزامات لگائے اور مسلم لیگ نون کے مختلف دھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، جس کو انہی عدالتوں نے ریلیف دیا اور مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزام پہ ضمانت ملی اور ان کا نام ای سی ایل میں آیا اور انہوں شاہد حقان عباسی کو بیرون ملک بھی جانے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اہم اداروں پر شاہد حقان عباسی نے الزام لگانے سے گریز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اعتماد ووٹ لانے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جبکہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں کہ قومی اسمبلی میں واضح طور پر ان کی اکثریت نہیں ہے۔ 20 سے 25 اراکین اسمبلی اور اتحادی حکومت کے پاس زیادہ ہیں۔ وہ اپنی اس ناکامی اور نااہلی اور شکست سے بچنے کے لیے جان کے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتانا چاہتا، بہت زیادہ سازش ہو رہی ہے، ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا۔ اگر شاہد حقان عباسی صاحب آئین اور قانون بالکل بھی نہ ہوتا تو آج آپ گرفتار ہوتے۔ ناظرین، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ میں آئین اور قانون کو مانتا ہوں، لیکن ہمارے اراکین اسمبلی کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ پر شاہد حقان کیسی یہ پابندی ہے؟ آپ مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف روزانہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا اور نامناسب الزاموں میں بے بنیاد الزامات کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن آپ کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا۔
شاید آپ کسی حد تک یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں قائن اور قانون کی حکمرانی نہیں، اگر قائن اور آئین اور قانون مکمل کام کر رہا ہوتا تو آپ اتنی نامناسب گفتگو نہ کرتے اور آپ کو جو مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات ہے اس کے تحت گرفتار کر لیا جاتا۔ دوسری طرف ناظرین، سعودی عرب کو پاکستان کی دوستی، محبت، احساس اور کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں محمد بن سلمان سمیت سعودی وزیر خارجہ اور دیگر پاکستانی حکام سے ٹیلی فون پر گفتگو کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا اور سعودی عرب نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرا دیا کہ انہوں نے بھارت پر اعتماد کر کر غلطی کی۔ بھارتی آرمی چیف بھی آئے اور اب ان کو سعودی عرب کو بلیک کرنے لگ پڑا ہے بھارت کہ ہم تیل کی قیمتیں مجھ پہ عادی کریں اور تیل زیادہ سے زیادہ دیں، کیونکہ تیل کی کھپت بھارت میں سب سے زیادہ ہے اور پاکستان سے سعودی عرب سے تیل لینے والوں میں چین اور بھارت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر سعودی عرب نے بھارت کی بلیک میلنگ میں نہ آیا تو بھارت دیگر ممالک سے تیل کی خریداری کرے گا، جس پر سعودی عرب نے پاکستانی حکام سے ٹیلی فون کر کے محمد بن سلمان سمیت سعودی بادشاہ نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ماضی میں پاکستان کو جو انہوں نے اگنور کیا تھا، ایک غلطی کی تھی، وہ بہت جلد پاکستان میں بہت بڑی اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے انرجی سیکٹر میں، LNG سیکٹر میں اور دیگر سیکٹر میں، تاکہ پاکستان دنیا کو میسج جا سکے سعودی عرب اور پاکستان آج بھی ایک ہے۔ یاد رہے کہ رحیل شریف اس وقت سعودی عرب میں پاک فوج کی ان کی فوجی قیادت کر رہے ہیں اور بہت سارے اہم اسائنمنٹ ان کے ذمے ہیں، بہت ساری سیکورٹی اہم ذمے ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں UAE اور سعودی عرب مل کر پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے پاکستان میں روزگار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ کر دوستی میں بدل جائیں گے۔ جبکہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نے کہا ہے اور UAE نے یقین دہانی کرائی ہے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی کرونا وائرس میں کمی واقع ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے 3 بڑے پروجیکٹ سعودی عرب اور UAE میں شروع کیے جائیں گے، جس سے پاکستان کے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں روزگار ملے گا۔ یہ کچھ اچھی خبریں ہیں رمضان المبارک سے۔ اگر پاکستان اور سعودی عرب اور UAE قریب میں آتے ہیں تو اس ملک میں جو اکانومی کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے، اس کو سنبھلنے بھی موقع ملے گا اور زیر مبادلہ باہر سے پاکستان میں آئے گا۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ خصوصاً شیخ عظمت سعید کی رپورٹ کے بعد سوئس کیس اہم بنتا جا رہا ہے، جب نیب کے پاس جو ان کے ڈبے ریکارڈ چوری کیا گیا تھا لندن سے، اس کو بھی پاکستان کے اہم ادارے اس کی نگرانی کرے۔ عارف حمید بھٹی نے پاکستان کی اور انٹرنیشنل صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے تو ناظرین سے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔